اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں ہوں فاطمہ بلال۔ اللہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اگر ماں نہ ہوتی تو ہمیں معلوم ہی نہ ہوتا کہ اللہ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اللہ نے اپنی محبت کو بتانے کے لیے ماں کی محبت سے تشبیہ دی اپنی محبت کو۔ اگر دنیا میں کسی کا مقام رکھا تو وہ ماں کا رکھا، جو بہترین مقام تھا، ایک عورت کو دیا۔ ماں کے قدموں تلے جنت کو کہا۔ ہمیں انعام میں کہا جاتا ہے کہ جنت ملے گی اگر ہم اچھے کام کرتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے سیدھی راہ پر چلتے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ ہم جنتی ہوں گے۔ لیکن ہماری ماں کے قدموں کے تلے جنت رکھ دی۔ یعنی تھیم یہی ہے کہ اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنی والدہ کو راضی کر لیں۔ وہ راضی ہے تو اللہ راضی ہے۔ آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ ہماری کامیابی کے درمیان ایسی چیزیں حائل ہو جائیں گی، پریشانیاں آ جائیں گی، تو وہ ہمارے رویے ہیں اپنے والدین کے ساتھ۔ اور وہ رویے کیسے ہوتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ مان لیں آپ کی والدہ نے آپ کو کہیں بھیجا بازار اور کوئی چیز رہ گئی ہے، دوبارہ آپ کو بھیجا جائے گا تو آپ 10 باتیں سنا دو گے، آپ کو نہیں یاد رہتا، اب آپ کو میں دوبارہ جاؤں۔ حالانکہ اس ٹائم پر اگر آپ کا کوئی دوست آ جاتا ہے تو آپ بھاگتے ہوئے چلے جائیں گے۔ یہ چھوٹے چھوٹے رویے جو ماں کا دل دکھاتی ہیں اور پھر بعد میں ہمیں لگتا ہے کہ ساری مصیبتیں ہمارے ہی لیے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے جی آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، آپ کو آج کل کے فیشن کو نہیں سمجھتی، یا کچھ بھی آج آپ کو سمجھ نہیں آتی، تو بیٹا وہ تب آپ کو سمجھتی تھی جب آپ بول بھی نہیں پاتے تھے۔ اس کو پتہ ہوتا تھا کہ آپ کے پیٹ میں درد ہے، تب وہ آپ کو سمجھ لیتی تھی۔ لیکن آج جب آپ بولتے ہو تو آپ کو آج نہیں وہ سمجھے گی۔ اپنی ماؤں کا جو خیال ہے نا وہ اپنی زندگی میں رکھ لیں۔ میں نے ایسے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں جو کہتے ہیں کہ کاش ایک دفعہ ہماری ماں قبر سے اٹھ کر آ جائے۔ یہ ایک لا حاصل دعا ہے نا جو وہ مانگ رہی ہیں کہ کاش ایسا ہو جائے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ جو ایک دفعہ دنیا چھوڑ جاتا ہے وہ پھر کبھی واپس نہیں آتا، چاہے آپ جو مرضی کرتے رہیں۔ پھر ایسی دعائیں مانگنے کا کیا فائدہ؟ بہت سارے لوگ ایسے ملے جنہوں نے کہا کاش ایک دفعہ ہماری ماں زندہ ہو جائے، ہم ہر حکم مانیں گے، ہمارا باپ زندہ ہو جائے، ہم ہر ڈانٹ کھا لیں گے، مار کھا لیں گے ہنس کر۔ لیکن ان کی زندگی میں ہم یہ نہیں کرتے۔ ہاں، زندگی میں ایک سٹیٹس لگا دیتے ہیں واٹس ایپ پر کہ ہمیں اپنی والدہ سے بہت محبت ہے۔ کیا فائدہ اس محبت کا جو صرف دنیا جانتی ہے؟ آپ کی والدہ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہاں میری اولاد مجھ سے واقعی محبت کرتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، ماں باپ مر ہی جاتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو، لیکن کتنے سال، 10 سال 20 سال اور جی لیں گے آپ کے ساتھ۔ لیکن زیادہ تر یہی ہوتا ہے نا کہ ماں باپ پہلے جاتے ہیں، حالانکہ جس کی جتنی لکھی ہے اس نے اتنی ہی کاٹ کے جانی ہے۔ مگر زیادہ تر یہی دیکھا گیا ہے کہ ماں باپ بچھڑ جاتے ہیں۔ پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کھو دیا ہے۔ ایک ایسا رہنما جو بس لائل تھا آپ کے ساتھ، انتہائی وفادار، ایسے ہی دعائیں دینے والی۔ پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا دنیا کا قیمتی ترین اثاثہ کھو دیا ہے۔ لیکن دنیا میں جب زندہ ہوتے ہیں تب ہم ان کی قدر نہیں کرتے، تب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ آج ہماری اسٹڈی ہے، ہماری جاب ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ہم اپنے والدین کو ٹائم ہی نہیں دیتے، ان سے بات ہی نہیں کرتے، اور وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید میرا بچہ مجھ سے بات کرے۔ لیکن جب وہ کل نہیں رہیں گے تو آپ ترسیں گے کہ ہم ان سے بات کر سکیں، ہم ان سے مل سکیں، وہ اپنا ہاتھ ہمارے سر پر رکھ سکیں۔ پھر کیا فائدہ اس بات کا، اس رونے کا، کہ وہ سنتے بھی نہ، سنے بھی نہ، ان کو معلوم بھی نہ ہو۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ماں پاگل بھی ہو جائے تو اولاد کو یاد رکھتی ہے۔ تو یہ بہت گہری بات ہے، کیونکہ جب انسان اپنا مینٹیلٹی لیول کھو دیتا ہے تو پھر اس کو کچھ یاد نہیں رہتا سوائے ایک ماں کے، اس کو اپنی اولاد یاد رہتی ہے۔ تو اپنی ماؤں کی جو قدر ہے نا، آپ ان کی اپنی زندگی میں کر لیں۔ بعد میں رونے کا، سٹیٹس لگانے کا، لوگوں کو کہنے کا، لا حاصل دعائیں مانگنے کا کہ وہ زندہ ہو جائیں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ان کو ٹائم دیں۔ قیامت میں سب سے بہترین ٹائم جو آپ کے کام آئے گا، وہ آپ کا ٹائم اپنی ماں کے ساتھ گزارا ہوا وقت آپ کے کام آئے گا۔ تو کیا آپ نے آپ سے پوچھیں اپنی ماں کو آپ اتنا ٹائم دیتی ہیں؟ آپ کی جاب، اسٹڈی، سب کچھ آپ کر لیتے ہیں، لیکن جو بہترین کام ہے آپ کا، بہترین ٹائم ہے، وہ نہیں آپ کرتے۔ ان کے کھو جانے سے پہلے ان کو پا لیں۔ یہی آپ کی زندگی کو آسان کر دیں گے۔
میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتی ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب والدہ کا انتقال ہوا تو وہ کوہ طور پہ جا رہے تھے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ اب ذرا سنبھل کر آنا کہ اب پیچھے تمہاری ماں کی دعائیں تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔ کلیم اللہ تھے وہ، اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، ان کو یہ کہا جا رہا ہے۔ تو آج جو ہم پہ آنے والی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں نا، وہ آپ کی ماں کی دعاؤں کی وجہ سے ہے۔ تو اس اثاثے کا، اس خزانے کی جو قدر ہے وہ آپ ان کی زندگی میں کریں۔ ماں کو 2 میٹھے بول دو تو وہ خوش ہو جاتی ہے، رات کو تھوڑے پاؤں دبا دو تو وہ خوش ہو جاتی ہے، پاؤں چوم لو تو وہ خوش ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے یہی کافی ہوتا ہے کہ میری اولاد مجھے ٹائم دے رہی ہے، میری اولاد مجھے کچھ سمجھتی ہے، میری قدر کرتی ہے۔ بعد میں پچھتانے کا، رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ پھر کیا فائدہ رونے کا؟ اگر آپ ایسی کوتاہیاں کر رہی ہیں تو نہ کریں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ نے کے بان۔